اداسی اور بیزاری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ عموماً یہ علامات 1 یا 2 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور ہماری زندگیوں میں ان سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ عام طور پر ہم خود ہی اس اداسی کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ بعض دفعہ دوستوں سے باتیں کرنے سے ہی یہ اداسی ٹھیک ہو جاتی ہے اور کسی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن طبی اعتبار سے یہی اداسی اس وقت ڈپریشن کی بیماری کہلانے لگتی ہے جب اس اداسی کا احساس بہت دنوں تک رہے اور ختم ہی نہ ہو، اور اداسی کی شدت اتنی زیادہ ہو کہ زندگی کے روزمرہ کے معمولات اس سے متاثر ہونے لگیں۔ بعض تکلیف دہ معاملات، مثلاً کسی قریبی عزیز کا انتقال، نوکری چلے جانا یا طلاق کے بعد اداس رہنا معمول کی بات ہے۔ لوگ کچھ عرصے تک اداس رہتے ہیں، اس کے بارے میں بات بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر اس حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اپنی روزمرہ کے معاملات میں واپس لوٹ جاتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ اس اداسی سے باہر نہیں نکل پاتے اور بالآخر ڈپریشن کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں کا خیال ہے کہ ڈپریشن انسان کی ذاتی کمزوری کا دوسرا نام ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ جس طرح ذیابیطیز ایک بیماری ہے اور بلڈ پریشر کا بڑھ جانا ایک بیماری ہے، اسی طرح ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے۔ یہ بیماری کسی بھی انسان کو ہو سکتی ہے، چاہے وہ اندر سے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ جیسے اور بیماریوں کے مریض ہمدردی اور علاج کے مستحق ہوتے ہیں، اسی طرح سے ڈپریشن کے مریض بھی ہمدردی اور علاج کے مستحق ہوتے ہیں۔ اگر ہم تنہا ہوں، ہمارے آس پاس کوئی دوست نہ ہو، ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہوں یا بہت زیادہ جسمانی تھکاوٹ کا شکار ہوں، تو اس صورت میں ڈپریشن کی بیماری ہونے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ ڈپریشن کسی کو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو ڈپریشن ہونے کا خطرہ اور لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہماری شخصیت بھی ہو سکتی ہے اور بچپن کے حالات اور واقعات بھی۔ خواتین میں ڈپریشن ہونے کا امکان مرد حضرات سے زیادہ ہوتا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ڈپریشن کے 80% مریض علاج نہ کروانے کے باوجود بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں 4 سے 6 مہینے یا اس سے زیادہ کا عرصہ بھی لگ سکتا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ اگر ڈپریشن کے 80% مریض بغیر علاج کے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر علاج کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ وجہ یہ ہے کہ باقی 20% مریض بغیر علاج کے اگلے 2 سال تک ڈپریشن میں مبتلا رہیں گے، اور پہلے سے بتانا ناممکن ہے کہ ان میں سے کون ٹھیک ہو جائے گا اور کون نہیں ٹھیک ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر علاج سے چند ہفتوں میں طبیعت بہتر ہو سکتی ہے تو انسان کئی مہینوں تک اتنی شدید تکلیف کیوں برداشت کرے؟ ڈپریشن کا علاج سائیکو تھراپی یا نفسی معالجے کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے، اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کے استعمال کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، یا بیک وقت دونوں طریقوں سے۔ آپ کا معالج آپ کی ڈپریشن کی شدت، نوعیت اور دوسرے حالات کو دیکھتے ہوئے اس چیز کا اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کا استعمال زیادہ بہتر ہے، سائیکو تھراپی کا یا دونوں چیزوں کا۔